بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تعداد کتنی تھی؟ یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت کی، کوشش کی، تو کتنے لوگوں کو اسلامی نظریہ کے مطابق ان کی زندگیوں کو بدلا، اور وہ کتنے لوگ تھے، وہ کتنی بڑی جماعت تھی جو آہستہ آہستہ تیار ہوئی، اور پھر آج بھی پوری دنیا پر ان کا پیغام پھیلا ہوا ہے، اور انہوں نے پھر جا کر مختلف علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک، یہ سب کچھ وہاں تک پہنچایا۔ تو یہ کتنے لوگ تھے؟ ایک بندہ ذہن میں آتا ہے تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اکرام کی تعداد کا اندازہ لگانا ایگزیکٹ فگر میں یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی پھر ان کے گھروں میں جو صحابیات تھیں، جو بچے صحابی تھے جو باہر نہیں نکلے تھے، یا مختلف علاقہ کے صحابہ کرام تھے، پوری دنیا میں عرب و عجم ساری دنیا میں صحابہ کرام کہاں کہاں سے آئے تھے اور پھر واپس گئے اور جا کر انہوں نے تبلیغ کی۔ پھر وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جن کا نام بھی کتابوں میں نہیں ملتا، ایسی بھی شخصیات کثرت کے ساتھ ہیں، اور بچے بھی ایسے کثرت کے ساتھ تھے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیدار تو کیا، صحبت تو اختیار کی، لیکن ان کی تعداد کا کتب میں ذکر نہیں ملتا۔ اس کو ایگزیکٹ فگر میں لے کے آنا ناممکن ہے، لیکن کچھ اندازہ بعض جگہ پر صحابہ اکرام کا جو گیٹ ٹوگیدر ہوا اس کا اندازہ جو لگایا جاتا ہے، وہ مختلف اقوال کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، 1.25 لاکھ کے اس کے درمیان وہ تعداد بنتی ہے جن کا ذکر عمومی طور پر تعداد کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، لا یجمعہم کتاب حافظ، کوئی کتاب، کوئی حافظ ان کو جمع نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج بھی کہیں مجمع ہوتا ہے تو سب اندازہ ہی لگاتے ہیں جی اتنے ہزار تھے، اتنے لاکھ تھے، اتنے تھے، تو ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں بہت مشکل ہے۔ دوسرا، یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نقشہ کھینچتے ہوئے اس قافلے کا، جو فتح مکہ کے وقت ایک قافلہ تھا اور وہاں پر جو صحابہ کرام گزرے تھے اس کا ایک اندازہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ثم مدا فی عشرۃ آلاف، فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صحابہ تھے وہ 10,000 کی تعداد میں اس وقت وہاں سے گزرے تھے، حتیٰ نازلہ، یہاں تک کہ وہ پھر وہاں اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر جو تعداد بتائی ہے وہ بھی 10,000 کی تعداد ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آتا ہے، وَحَجَّ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 90,000 من المسلمین، یہ ایک روایت کے مطابق۔ اس سے زیادہ بھی تعداد اگر کوئی بیان کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر 90,000 صحابہ اکرام موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ یہ وہ صحابہ اکرام کی تعداد ہے جو ساتھ تھے، جو گھروں میں تھے، جو بچے تھے، جو عجم کے لوگ تھے، جو وہاں سے تعلیمات حاصل کر کے چلے گئے تھے، ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ یہ وہ لوگ تھے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، اور یہ بھی ان کا ایک اندازہ ہی ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی جو تعداد ہے یہاں وہ تقریباً 90 لاکھ یعنی 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔
یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے جن کا ہم ذکر سنتے ہیں یا مختلف موقعوں پر ان کی تعداد پائی گئی ہے، اس کو ایگزیکٹ فگر میں نہیں لے سکتے. یہ میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ایگزیکٹ فگر میں نہیں لے سکتے. جس نے بھی بتایا ہے اس نے اندازہ ہی کر کے بتایا ہے، کیونکہ سب نے کاؤنٹ باقاعدہ طور پر تو نہیں کیا. یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو کافی زیادہ اس حوالے سے علم ہوگا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد اس سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے وہ کیا ہے. جناب ابو ذر رازی جو بہت بڑے محدث ہیں، حضرت ابو ذر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال ہوا. سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ سوال کرنے والے نے ان سے سوال کیا کہ الیسا یقال حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4000 حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 4000 احادیث ہیں. یہ 4000 احادیث ہیں. یہ اس وقت بھی ایسا کہا گیا تھا. اور حضرت ابو ذر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کس نے تمہیں کہا ہے؟ ومن ذا قال، کس نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ 4000 اس کی تعداد ہے؟ وہ فرماتے ہیں ھذا قول الزنادقہ. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مختلف کتابوں میں یہ پورے کا پورا ایک واقعہ درج ہے. فتح المغیث جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ الجامع لاخلاق الراوی اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، وتلقیح فہوم اہل الاثار اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری یہ ڈاکٹر محمد اجاج الخطیب کی کتاب ہے اصول الحدیث، بڑی اچھی کتاب ہے انہوں نے جو لکھی ہے، اس کے اندر بھی ہے. اور ان چیزوں کی طرف اشارہ انہوں نے، ان کی کتاب ہے سنہ قبل التدوین، ڈاکٹر محمد اجاج الخطیب کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. آپ وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ زندیقوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعداد 4000 ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَن يُحْصِي حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد کو شمار کر سکے؟ میرے بھائیوں میں اسی لیے آپ کو گائے بگائے کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو آپ سنتے ہیں نا بخاری مسلم کا 2 کتابیں 6623 احادیث، یہ ایک مسئلہ ہے. محدود کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، لیکن 6623 احادیث، اور اس وقت 4000 کی بات ہوئی تھی. تو حضرت ابو ذر رازی جو بہت بڑے محدث تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو زندیقوں کا قول ہے. اور اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بخاری مسلم کو صرف لے کر آؤ اور 6623 حدیث کو لے کر، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو فرمایا تھا وہ زندیقوں کا قول ہے. تو انہاں نوں کی آکو گے؟ اور جڑے کہندے نے 6623 حدیثاں ہونا، وہ انہاں نوں کی کہو گے تسی جو صرف بخاری مسلم پہ پیرا بٹھائے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ذخیرہ حدیث کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا. انہوں نے پھر جناب ابو ذر رازی نے آگے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 114,000 من الصحابہ ممن روا عنہ وسمع منہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے روایت کیا یا آپ سے سنا، آپ سے حدیثیں سنی، ان کی تعداد کیا تھی؟ یہ ابو ذر رازی نے ان کی اس وقت کی ایسے صحابہ اکرام کی تعداد بیان کی ہے جن نے حدیث سنی یا روایت کیا. وہ فرماتے ہیں اس کی تعداد 1,14,000 ہے. یعنی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور روایت کی، ان کی تعداد ہے 1,14,000. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ صحابہ جن نے سنا اور روایت کیا، ان کی تعداد یہ بتائی جا رہی ہے. تو جو اس وقت چھوٹے تھے، جو اس وقت دیگر خواتین تھیں، یا اس کے علاوہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے سنا نہیں، یا وہ جو عجم سے آئے تھے اور سیکھ کر دوبارہ واپس چلے گئے تھے، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو اس لیے جو ایک ایگزیکٹ فگر ہے
جی 1.25 ہے، 140 ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد لاکھوں میں تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام، لاکھوں صحابہ کرام تیار کیے تھے جنہوں نے پھر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا۔ رہی بات تابعین کی، تو تابعین کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی بھی فگر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ خطا ہوگی ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا فگر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جو لاکھوں میں تھے، انہوں نے آگے اپنے تلامذہ کو تیار کیا، بیٹھ کر پڑھاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے حدیث کے ماہر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے تفسیر کے ماہر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے قانون اور فقہ کے ماہر صحابہ یہ بیٹھ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث و سنت کے ماہر اور آگے پڑھانے والے لوگ، اور انہوں نے اپنے سینکڑوں تلامذہ اور بلکہ یہاں تک کہ ہزاروں تلامذہ تیار کیے انہوں نے۔ تو وہ جتنے بھی صحابہ کرام سے پڑھتے رہے، ملاقات کرتے رہے، دیکھتے رہے، شرف حاصل کرتے رہے، وہ سارے کے سارے تابعین ہیں، تو ان کی تو تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم۔ تو یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کہ جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور تابعین جن کی تعداد بے شمار تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہستیوں کی جو حیات طیبہ مبارکہ ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کی محنت شاقہ ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے تاکہ اسلام کی وسیع پیمانے پر خدمت ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد۔